ہمارے یوٹیوب چینل طارق سیفی کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور تقریر پوری سنیں۔ کرامت غوث اعظم کی بیان کی جاتی ہے۔ ایک چور گھر میں گھسا، غوث اعظم نے سینے سے لگا لیا، اسے ابدال بنا دیا۔ میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ غوث اعظم کے گھر میں گیا چوری کے لیے، ولی بن کے آیا، بڑی کرامت بیان کرتے ہیں۔ کرامت تو ہے، اگر سمجھ میں آتی ہے، کرامت تو ہے۔ ایک بات بتاؤ یار، جس گھڑے میں پانی ہو ہاتھ ڈالو گے کیا ہاتھ لگے گا؟ اور جس گھڑے میں دودھ تو کیا ہاتھ لگے گا؟ جھپٹا مارو گے کیا ملے گا؟ اور جس برتن میں مدھ ہو جھپٹا مارو گے تو شہد ملے گی نا۔ تو غوث اعظم کے گھر میں ولایت ہے، ہاتھ مارو گے تو ولایت ہی ملے گی۔ لیکن پورا واقعہ یوں ہے کہ ایک مرید بننے کے لیے، بہت سارے لوگ مرید بننا چاہتے ہیں نا، جو سامنے آیا آسانی جہاں ہوئی وہیں ہو گئے۔ کسی کو تلاش ہوتی ہے مرید بننا ہے، رسول پاک سے کنیکٹ ہونا ہے، تو جن کی خلافتیں رسول پاک سے کنیکٹ ہوں انہی سے ہو جاؤ، ہم بھی کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اور اگر اولاد مل جائے تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا، ڈھونڈتے رہتے اپنے اپنے حساب۔ آپ مریدوں کو دیکھیے، پھر ان کے پیروں کو دیکھیے، مریدوں کی پسند معلوم ہو جاتی۔ آپ پیروں کو دیکھیے، مریدوں کو دیکھیے، پیروں کی پسند معلوم ہو جاتی۔ اب اسی میں ایک بہت ہی کامن آئیڈیالوجی کا بندہ، عجیب منسکتا، بہت پیر ڈھونڈا نہیں ملا۔ بھلے غوث اعظم کے زمانے میں پیر ڈھونڈ رہا نہیں ملا، اب حضرت علی کے زمانے میں کوئی پیر ڈھونڈے اور نہ ملے تو مرید کی غلطی ہے نا۔ غوث اعظم کے زمانے میں اسے پیر نہیں مل رہا، تھک گیا، وہ بمبئی کی بولی میں کنٹال گیا اور اپنے رب سے ایک وعدہ کیا اس نے، اے اللہ، میں شہر کے گیٹ پر بیٹھ گیا ہوں، جو صبح جو پہلا آدمی، وہ مغرب کی نماز عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، وہاں تک چور بھی نماز پڑھتے تھے۔ بغداد کی ایسی ہوا تھی کہ چوری کرنا تو اس کی مجبوری رہی ہو، پر وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ پہلے سنی نماز نہیں چھوڑتا تھا، اب ذرا مشکل سے پڑھتا ہے۔ نماز پڑھ کر کے بیٹھ گیا، بولا اے اللہ، جو پہلا آدمی گیٹ پر آئے گا میں اسی کا مرید بنوں گا۔ ابے مالک تیری مرضی، چاہے جیسا بھیج۔ ایک کمٹمنٹ اس نے خدا سے کر لیا اندر ہی اندر۔ جو بھی پہلا آدمی، رات کے 12 بجے گیٹ پر ایک چور آیا، کمٹمنٹ کے حساب سے اس نے پیر پکڑ لیا، مجھے مرید کرو، تم میرے پیر ہو، رب نے تمہیں بھیجا۔ اب وہ پیر چھوڑا رہا ہے کہ میں تو چور ہوں، مرید کیسے بنا؟ وہ اپنی حقیقت جانتا تھا مگر وہ ضدی آدمی نہیں جانتا تھا۔ رب نے بھیجا ہے، آپ پہلا آدمی ہو، رب نے سے وعدہ تھا جو پہلا ہوگا اس سے مرید ہو جاؤں گا۔ بولے میرا پیر چھوڑ دو، میں اس لائق نہیں ہوں۔ اب میں نہیں چھوڑتا، آپ کو رب نے سب سے پہلے بھیجا ہے، آپ ہی میرے پیر ہیں۔ بڑا بہانہ کیا، میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، عیسیاں شیار ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں۔ کہا کچھ بھی ہوں، آپ پہلا آدمی ہے، اس لیے میں آپ ہی سے مرید ہوں گا۔ اب اس نے دیکھا یار یہ 1 بج رہا ہے، ساری رات پکڑے رہے گا تو جو چوری کا پلان ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اس نے یہ دیکھا تھا کہ غوث پاک کا لنگر بہت بڑا ہے، جب ہزاروں ہزار کو روزانہ کھلاتے ہیں تو گھر میں بڑا مال ہوگا۔ لنگر سے غلط فہمی ہو گئی، اس کو تب ہوئی تھی، ان لوگوں کو اب ہو رہی ہے۔ لنگر بولو تو جماعت بھاگ جاتی ہے، اتنا بڑا لنگر، ضرور اندر سونا چاندی تو ہو گئی، اب جب مرید کرو، مجھے مرید بناؤ۔ تب اس نے سوچا کہ یار چوری میں یہ تو گڑبڑ ہو رہی، چوری نہیں کر پاؤں گا۔ تو اب ایکٹنگ شروع کیا اس نے، چور نے، مجھے اپنا پیر مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں۔ میرا حکم مانو گے؟ جی ہر حکم مانوں گا۔ میرا پیر چھوڑ دو، اور وعدہ کرتا ہوں کہ واپسی میں تجھے مرید بناؤں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ واپسی میں تجھے مرید بناؤں گا۔ تب وہ اطمینان سے بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا۔ چور بغداد میں گھسا اور غوث اعظم کے گھر میں پچھواڑے سے کودا، اندھیرے میں ہاتھ پیر مارا، ٹاپک ٹوئیاں، کہیں چٹائی ٹکرا گئی، کہیں لوٹا، کہیں لکڑی کا تک چھوٹا سا تخت زمین پر، ہاتھ پیر مار رہا ہے، مال نہیں مل رہا ہے کہ اسی دوران خواجہ خضر علیہ السلام
बारगाह गौसियत में मौजूदा निजाम के तहत जो दस्ते गौसे आजम में था, इत्तला दिया अब्दुल कादिर जिलानी फला मुकाम पर एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, नए अब्दाल का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, नया अब्दाल की नियुक्ति कीजिए। तो गौसे आजम मुस्कुराए और ख्वाजा खिजर से कहा, मेरे घर के कमरे में एक चोर हाथ पैर मार रहा है, पकड़ लाओ। अब ख्वाजा खिजर किसी को पकड़ने तो उसके बाप में ताकत नहीं कि छोड़ा ले। वो पकड़ आम आदमी की नहीं थी, ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, खींचा, बारगाह गौसे आजम में उसे पेश कर दिया। गौसे आजम ने एक नजर डाली, वाह वाह, उसको पकड़ा, सीने से लगाया और लगा के छोड़ा और खिजर से कहा, इसी को उस अब्दाल की जगह पहुंचा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसकी नियुक्ति उसी स्थान पे कर रहा हूं, इसे वहां भेज दो। और जब वो अब दुनिया बदल गई, चोर बनकर आया था, नूर बन के जा रहा है, जालिम बनकर आया था, आदिल बन के जा रहा है, जाहिल बनकर के आया था, आरिफ बन के वापस जा रहा है। और जब वो लौटने लगा तो गौसे आजम ने फरमाया, रुक, वो जो गेट पर इंतजार कर रहा है उसे मुरीद बना के जाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और फिर वो उन्हें मुरीद बनाया, वादा वफा किया। तो कभी कभी चोर भी अपने किसी मुरीद के सच्ची एतकाद से वो भी आरिफ व आलिम बन जाता है। वाह वाह, पीरों से मुरीद को दर्जा मिलता है तो कुछ अच्छे मुरीदों से पीर को भी दर्जा मिल जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस गौसे आजम से लगे रहो, उनकी राह पर चलते रहो, रुको नहीं, थको नहीं, गौसे आजम से अलग रहो नहीं। और भी इसी तरीके की तकरीर सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।